آج 8 ذی الحجہ ہے، آپ حج کا احرام باندھ کر اب مینا روانہ ہوں گے. مکہ سے اس وقت چلیں گے جب سورج خوب چڑھ جائے گا، پہنچتے پہنچتے ظہر ہو جائے گی. 8 ذی الحجہ کو مینا میں مناسک حج سے متعلق، مناسک کہتے ہیں احکامات اور اعمال کو، حج کے اعمال اور احکامات مناسک کہلاتے ہیں. تو مناسک حج 8 ذی الحجہ کو اس میں صرف مینا میں 5 نمازیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں 8 ذی الحجہ کو مینا کے اندر پڑھنا یہ مسنون عمل ہے. حج کو اور کوئی کام نہیں ہوگا، تو اس واسطے کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، تلبیہ کثرت سے پڑھیے، درود شریف پڑھیے، استغفار کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ مینا کی معروف مسجد خیف، اس کے اندر جا کر نماز پڑھیے، وہاں بیٹھیے، وہاں تلاوت کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، دعائیں مانگیے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر 70 انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں. بعض روایات کے اندر 70 انبیاء یہاں مدفون ہیں. اگلے دن 9ویں تاریخ ہے، رات مینا میں گزارے. بہت سے حجاج اکرام کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آ جائیں گے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، آ جائیں گے. تو گویا کہ وہاں تفریح سوچ ہوتی ہے، وہاں دینی سوچ ہونی چاہیے. تو اس واسطے کہیں نہ جائیں، مینا میں رات گزارے ہیں. تو 9ویں تاریخ کو آپ صبح سورج چڑھنے کے بعد مینا سے روانہ ہوں گے اور میدان عرفات پہنچیں گے. پہنچتے پہنچتے ظہر ہو جائے گی. میں نے عرض کیا کہ یہ حج کا سب سے بڑا فریضہ ہے. تو یہاں سب سے پہلے پہنچنے کے بعد، زوال کے بعد، آپ پہلا کام یہ کر لیجئے کہ غسل کریں وقوف عرفات کی نیت سے. وضو بہت سارے وہاں حمام، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، پانی بھی خوب ہوتا ہے، وہاں جا کر جلدی سے غسل کر لیں. بس اس کا خیال ہوتا ہے. کلی بھی اس میں ہوتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، اور کلی اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے غسل کے اندر پورے بدن پر پانی بہایا جاتا ہے. صابن نہیں لگائیں، لیکن آج آپ احرام کی حالت میں ہیں تو صابن نہ لگائیں، پانی بہا لیں. وقوف عرفہ کی نیت سے غسل کرنا یہ مسنون ہے. میدان عرفات میں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ میدان عرفات کی مشہور مسجد نمرہ، یہاں آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص مسجد نمرہ کے امام صاحب کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے گا. یہ وہاں مسئلہ ہے. لیکن آپ حضرات سے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات وہاں نہ جائیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حجاج اکرام شوق میں وہاں چلے جاتے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے سامنے سے، سب جا رہے ہیں، پہنچ گئے. لیکن جب نماز سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو انتہائی شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے، ہجوم بے پناہ ہوتا ہے، خیمے سب ایک طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں سے جانے والے سارے ضعیف اور کمزور لوگ، بڑی عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں. وہاں واپسی کے اندر گر پڑ جاتا ہے، کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ خیمہ بھٹک جاتا ہے اور وہ اسی پریشانی میں گھومتا رہتا ہے. ساتھی بھی پریشان، وہ بھی پریشان، کرنے کا کام وہ اس سے رہ جاتا ہے، یا اس میں خلل واقع ہوتا ہے. تو اس واسطے عرض یہ ہے کہ آپ وہاں نہ جائیے. جانا تو آسان ہوتا ہے، واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ تو مشورتاً بات ہے. لیکن ایک مسئلہ بھی وہاں درپیش ہے. مسئلہ یہ درپیش ہے کہ مسجد نمرہ کے امام صاحب علی العموم وہ مکہ کے قرب و جوار کے ہوتے ہیں، یعنی مقیم ہوتے ہیں. مقیم ہونے کے باوجود وہ ظہر کے 2 فرض پڑھاتے ہیں اور عصر کے بھی 2 فرض پڑھاتے ہیں. جبکہ مقیم آدمی، اس کے ذمے ظہر کے 4 فرض ہیں اور عصر کے بھی 4 فرض ہیں. لیکن وہ مقیم ہونے کے باوجود ظہر کے بھی 4 کے بجائے 2 اور عصر کے بھی 4 کے بجائے 2 فرض پڑھاتے ہیں. وہ اپنے مسلک کے مطابق صحیح کرتے ہیں، اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق وہ صحیح کرتے ہیں. ہمیں ان پر نہ کوئی اعتراض ہے، نہ ہم نے اعتراض کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے حنفی مسلک کے اندر مقیم شخص، اس کے ذمے جب 4 رکعتیں ہوں اور وہ پڑھے 2 رکعتیں ظہر کی، 4 رکعتیں اس کی عصر کی ہوں اور وہ پڑھے 2 رکعتیں، ایسی صورت کے اندر اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہ مسئلہ حنفی حضرات کے لیے بہت دشوار ہے.
کہ وہ شوق میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ وہاں ان کے لیے یہ ایک مشکل پیش آتی ہے، نہ ان کی ظہر کی نماز صحیح ہوتی ہے، نہ عصر کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ تو اس واسطے عرض یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے خیمے کے اندر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں جماعت سے ادا فرمائیں، اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز جماعت سے ادا فرمائیں اپنے خیمے کے اندر۔ یہ ہے میدان عرفات کا دوسرا عمل جو آپ نے وہاں کرنا ہے۔ تو اس واسطے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ہم جو مسئلہ عرض کرتے ہیں وہ حنفی مسلک کے مطابق عرض کرتے ہیں۔ اس واسطے دوسرے حضرات، دوسرے مسلک کے حضرات، وہ اپنے علماء سے پہنچ کر اپنے علماء سے پوچھ کر جس طرح چاہے عمل فرمائیں، لیکن یہاں جو مسئلہ عرض کیا جا رہا ہے وہ حنفی حضرات کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ حنفی حضرات اس کا خیال رکھیے کہ وہاں اس طرح مسئلہ درپیش ہے۔ میدان عرفات کی تیسرا عمل یہ ہے جس کو کہتے ہیں وقوف عرفات، جس کا مسنون طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیموں سے باہر نکل جائیں۔ وہاں خیمے پرانے سے لگے ہوئے ہوتے، اس سے آپ باہر نکل جائیں، قبلے کی طرف منہ کر کھڑے ہو جائیں، اور اللہ کی حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل، اللہ اکبر تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، تکبیر و تحلیل یہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ، اس کو پڑھیے اور استغفار کیجئے۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفار یہ نہیں ہے لفظ، یہ لفظ نہیں ہے، استغفر اللہ لفظ ہے۔ کہتے ہیں استغفار کرے، وہ کہتے ہیں استغفار، استغفر اللہ، اے اللہ بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، استغفار کیجئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھیے، استغفر اللہ پڑھیے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اور دعائیں مانگیے، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، اپنی خالاؤں، ماموں اور چچا اور پھپھی کے لیے دعا کیجئے، اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے دعا کیجئے، اپنے محلے پڑوس والوں کے لیے دعا کیجئے، اور اپنے باقاعدہ علاقے والوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے شہر والوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے ملک والوں کے لیے دعا کیجئے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے۔ یہ ترتیب میں نے عرض کی کہ یہ سب کا حق ہمارے ذمہ ہے، تو دعا کیجئے، اور وہاں دعا کے علاوہ اور کوئی کام آپ کا ہے نہیں۔ اور یہ عمل آپ کا، کوشش کیجئے کھڑے ہو کر ہو، کوشش کیجئے کچھ وقت آپ کا دھوپ میں کھڑے ہو کر ہو۔ خواتین پردے کے اندر باہر نکلیں، دھوپ میں جتنا ممکن ہو سائے میں آ جائیں، جتنا کھڑے ہو سکتے ہو کہ کھڑے ہو کر یہ عمل کریں، تھک جائیں بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں، کچھ دیر دھوپ میں کبھی سائے میں، یہ عمل آپ کا جاری رہنا چاہیے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے۔ عصر کی نماز آپ جماعت سے ادا فرمائیں اپنے خیمے میں، اور اس کے بعد اپنے خیموں سے باہر نکلیں۔ میدان عرفات کے اندر عصر کے بعد کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت میدان عرفات پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، تو اس وقت یہاں کھڑے ہو کر خوب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے، انفرادی بھی مانگیے، اجتماعی مانگیے، دعا مانگنی ہے، بس وہاں دعا پڑھنی نہیں، کتاب لے کر نہ پڑھیں، وہاں دعا مانگنی ہے جو آپ کے دل سے، جو آپ کے وہ خلوص سے نکل رہی ہے، بس وہ دعا کا عمل آپ ایک ساتھی دعا کرا رہے سب آمین کے، تنہا دعا، ایک اجتماعی دعا، یہ عمل آپ کا جاری رہے یہاں تک کہ غروب آفتاب سورج چھپ جائے۔ یہ ہے وقوف عرفہ کہلاتا ہے، کہ اس کے اندر میں نے عرض کیا کہ کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، توبہ استغفار بھی، اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بھی، اس کے اندر تلبیہ بھی، اس میں درود شریف بھی، سب کچھ پڑھنا ہے، اور یہ انتہائی قیمتی وقت۔ یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ وہاں بہت معذرت کے ساتھ کہ بہت سارے گروپ لیڈر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے سامنے بلبلا رہے ہیں، وہ بالکل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ کہتے چلو چلو گاڑی میں بیٹھو، چلو چلو گاڑی میں بیٹھو، کہتے گاڑی بھی میدان عرفات میں کھڑی ہوئی ہے۔ او بھائی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، وہاں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کی ضد ہوتی ہے کہ نہیں بیٹھو۔ تو اس سے بھی عرض یہ ہے کہ بھائی جس عمل کے لیے جا رہے ہیں اس عمل کی طرف توجہ ہو، اس کے اندر نہ کوئی خلل ڈالا جائے، نہ مخل بنے کوئی، تو یہ عمل تو اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ تو اس واسطے یہ عمل آپ کا سورج چھپنے تک رہنا چاہیے، سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی شخص میدان عرفات کی حدود سے باہر نہ نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا اونٹ بھی گم ہو جائے، اس کی تلاش کے اندر بھی باہر نہ جائے، اگر وہ باہر چلا گیا
اور سورج غروب ہونے سے پہلے واپس نہیں آیا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ایک دم دینا واجب ہوگا. ایک جانور اتنا بڑا جرم ہے, ایک جانور ذبح کرو. بھئی آئے کس لیے تھے, کر کیا رہے ہو؟ تو اس واسطے اتنا بڑا جرم کہ بھئی جانور دے دو. تم جان لے کر آئے تھے, پتہ نہیں کہاں لگ گئے. تو اس واسطے میدان عرفات کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. پانچویں بات یہ ہے کہ آج سورج تو غروب یہاں ہوگا میدان عرفات کی حدود میں, لیکن سورج غروب ہونے کے بعد یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہوتے ہیں. آج اللہ کا حکم یہ یہاں نہیں پڑھو, بھائی نہیں پڑھ رہے. اگر کسی نے یہاں نماز پڑھ لی تو پھر اس کو دوبارہ لوٹانی ہوگی مزدلفہ میں پہنچ کر. راستے میں پڑھ لی تو مزدلفہ میں لوٹانی ہوگی. یہ 5 باتیں میدان عرفات سے متعلق ہیں جس کو خوب اچھی طرح آپ ذہن نشین فرما لیں اور کوشش کیجئے اس کے مطابق عمل ہو. ہمارے بڑے ایک اور بات بھی یہاں عرض فرماتے تھے, وہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو جہاں میدان عرفات کی حدود کے اندر آپ لوگ جاؤ تو اس کا خیال رکھو کہ میدان عرفات کی حدود میں ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا خیمہ یا کوئی جا کر وہاں ٹھہر جائے جو میدان عرفات کی حدود سے باہر ہو, ایسا نہ ہو. اس کو غلط دیکھ لیا, کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ناواقفیت کی وجہ سے یا کسی اپنی چاہت اور سائے کی وجہ سے آدمی ایسی جگہ ٹھہرا رہتا ہے جو میدان عرفات کی حدود سے باہر ہوتا ہے. مسجد نمرہ جس کا میں نے ذکر کیا, اس کا آدھا حصہ, محراب کی طرف کا آدھا حصہ جو حال کا ہے وہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے, لیکن حجاج پڑے ہوئے وہاں. تو اس واسطے بعض مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس طرح کا کوئی قصہ پیش آ جاتا ہے یا کسی ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح کی حالات پیش آ جاتے ہیں, تو اس واسطے اس کا خیال رکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا خیمہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ وہاں ٹھہرا ہوا ہے اور وہیں سے اٹھ کر وہ مزدلفہ چلا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے بھی میدان عرفات نہیں آیا تو اس کا حج نہیں ہوگا, تو ساری کی کرائی محنت برباد جائے گی. لیکن اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا قصہ پیش آ جائے اور کسی مجبوری میں وہاں ٹھہرنا پڑ جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے اس کی فکر کرے اور پھر وہ عصر کے بعد قریبی میدان عرفات کی حدود میں جائے, وہاں ٹھہرے, وہاں وقوف کرے تاکہ اس کو حج تو نصیب ہو.